علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قادیانی کون ہیں؟ پاکستان کے قادیانی وزیر خارجہ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا تھا؟ جب بھٹو صاحب نے 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو اس موقع پر ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کو کیا گالی دی تھی؟ کون سے پاکستانی سیاستدان، جرنیل اور بزنس مین قادیانی مذہب کے پیروکار ہیں؟ اور وہ کیا واقعہ ہے کہ جب وزیراعظم نواز شریف ایک ڈیل کرنے والے تھے کہ آئین پاکستان میں قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کر لیا جائے تو بدلے میں پاکستان کا سارا قرض معاف کر دیا جائے گا، اور پاکستانی شہریت رکھنے والے سینکڑوں قادیانی لڑکیاں اسرائیلی فوج میں کیا کر رہی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قادیانیوں کے بارے میں یہ سب کچھ بتائیں گے۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات تشت ازبام ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان اپنی سیاسی اور مذہبی بالادستی کھو دینے کی وجہ سے سخت ذہنی پریشانی کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ اپنی اس پریشانی اور اضطراب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہر طرف منتظر آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی مرد خدا آ کر انہیں اس کرب و بلا سے نجات دلوائے۔ اس دور کے مسلم دانشور بھی احیاء السلام کے درد سے مضطرب اور بے چین تھے، مگر انہیں دوہری دشواری کا سامنا تھا۔ ایک طرف تو انقلاب زمانہ نے ان سے دنیاوی حکومت اور جاہ و جلال چھین لیا تھا، تو دوسری طرف یورپ کا مادی انقلاب ان کی دینی اقدار کو پامال اور جذبہ جہاد کو سبوتاژ کر رہا تھا۔ ادھر انگریزوں کے ناپاک عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میر جعفر اور میر صادق سے بڑھ کر غدار، ضمیر فروش، ابن الوقت اور ایسے دین فروش کی ضرورت تھی جو کمپنی بہادر کا وفادار اور انگریز سرکار کا ایجنٹ ہو۔ چنانچہ 1875 کی تحریک آزادی کے بعد امت مسلمہ کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنے اور مسلمانوں کے دینی عقائد کو مسخ کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا گیا۔ بھارت کے صوبہ مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے ایک غیر معروف گاؤں قادیان کے رہنے والے اس شخص نے عالم کے روپ میں سامنے آنے کے بعد ایک ہی جست میں نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کبھی سازش کے تحت عیسائیوں سے مناظرہ کر کے ایک مناظر کی شکل میں روشناس ہوتا رہا اور سادہ لو مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرتا رہا۔ کبھی دجل و فریب پر مبنی کتابیں لکھ کر خود کو ایک مصنف کی حیثیت سے متعارف کرواتا رہا، تو کبھی اپنی جھوٹی تعلیمات کے اشتہارات شائع کر کے سستی شہرت حاصل کرتا رہا۔ کہیں مہدی اور کہیں مسیح ہونے کا اعلان کیا۔ مختصر یہ کہ بالآخر 1901 میں تمام حدود پھلانگ کر اپنی جھوٹی نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کے سامنے اسلام کے متوازی ایک نیا دین پیش کر دیا۔ مرزا غلام احمد کی 26 مئی 1908 کو لاہور شہر میں وفات ہوئی، جبکہ تدفین قادیان میں ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں نے حکومت پاکستان سے کئی سو ایکڑ کی زمین لے کر ضلع جھنگ میں دریائے چناب کے کنارے روا شہر آباد کر کے اسے قادیانی مذہب کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ قادیانی لوگ آج بھی اسے روا جبکہ مسلمان اسے چناب نگر کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا شہر لاہور سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی 1908 میں وفات کے بعد اس کے سب سے قریبی ساتھی حکیم نور الدین کو جانشین بنایا گیا۔ حکیم نور الدین کو خلیفۃ المسیح الاول یعنی قادیانیوں کا پہلا خلیفہ کہا جاتا ہے۔ 1914 میں مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا بشیر الدین قادیانی مذہب کا دوسرا خلیفہ بنایا گیا اور وہ 1965 تک قادیانی مذہب کا پیشوا رہا۔ مرزا بشیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مرزا ناصر قادیانی کا تیسرا خلیفہ چنا گیا۔ 1982 میں مرزا ناصر کی وفات کے بعد اس کا سوتیلا بھائی مرزا طاہر قادیانی مذہب کا چوتھا خلیفہ بنا۔ 2003 میں اس کی وفات کے بعد غلام احمد قادیانی کا پڑنواسا اور مرزا ناصر کا بھانجا مرزا مسرور قادیانی کا پانچواں خلیفہ چنا گیا، جو اس وقت انگلینڈ میں مقیم ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قائد اعظم کے سفر آخرت کے موقع پر موجود تھے، لیکن انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا۔ پھر صحافیوں کے پوچھنے پر ان کا کہنا تھا کہ آپ مجھے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا ایک کافر حکومت کا مسلمان۔ وزیر سید عطا اللہ شاہ بخاری 22 جنوری 1953 کو وزیراعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں ان کا منت طلع کرتے رہے کہ کسی طرح سے قادیانی مذہب کو غیر اسلام قرار دیا جائے۔ جواب میں تہجد گزار وزیراعظم الحاج خواجہ نظام الدین کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں غذائی قلت ہے،
اگر میں تمہارے مطالبات تسلیم کر لیتا ہوں تو ہمیں امریکہ سے گندم کا ایک دانہ تک نہیں ملے گا۔ ایک بار موچی لاہور کے جلسے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنی ٹوپی اتار کر کہا تھا کہ یہ میری ٹوپی آج تک کسی کے آگے نہیں جھکی، لے یہ میں اپنی ٹوپی تیرے قدموں میں رکھتا ہوں، خواجہ میں تیرے کتے بھی نہلاؤں گا، بس تو میرے آقا میرے سائیں کی عزت بچا لے۔ 53 کی تحریک ختم نبوت کے دوران 6 مارچ کو لاہور مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور میجر جنرل اعظم خان کو کمانڈ سونپ دی گئی۔ یہ مارشل لا 70 دنوں تک نافذ العمل رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان کو لاہور کے شاہی قلعے میں قید کر دیا گیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے لاہور کا مال روڈ اور مسجد وزیر خان کے قرب و جوار دن رات گونجتے رہے۔ اس دور کے سیکرٹری دفاع سکندر مرزا نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو احکامات دے رکھے تھے کہ مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ کوئی ہنگامہ ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہاں کتنی لاشیں گرائی گئی ہیں۔ پاکستان میں قادیانی ایشو ایک بار پھر 1974 میں ہائی لائٹ ہوا۔ پھر وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی میں کئی روز کی بحث کے بعد 7 ستمبر 1974 کے روز آئین پاکستان میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے دست راست آغا شورش کشمیری کے 7 روزہ چٹان میں ایک مضمون پرنٹ ہوا، جس کے مطابق بھٹو دور میں جب ایک روز کسی سائنسی میں شرکت کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام کو دعوت نامہ بھیجا گیا تو انہوں نے یہ لکھتے ہوئے اپنا دعوت نامہ سیکریٹریٹ کو واپس بھیج دیا کہ میں اس وقت تک لانتی ملک میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک آئین میں کی گئی ترمیم واپس نہ لی جائے۔ جب مسٹر بھٹو نے یہ پڑھا تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اسی وقت بھٹو نے ایک بیوروکریٹ کو لکھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو فی الفور برطرف کر دیا جائے۔ قادیانی مذہب میں فرزند احمد کے نام سے پکارے جانے والے انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام نے ایک موقع پر انٹرویو میں کہا تھا کہ جو سلوک مسٹر بھٹو نے قادیانیوں سے کیا، اسی پر یہی دعا کروں گا کہ نہ صرف مسٹر بھٹو بلکہ ان تمام کا بھی بیڑا غرق ہو جو اس فیصلے کے ذمہ دار ہیں۔ نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں پارلیمان اجلاس میں کہا تھا کہ قادیانیوں سے متعلق ترمیم آئین سے ختم کر دی جائے تو ہمارے سارے قرضے معاف ہو جائیں گے۔ امریکہ صرف ہماری ہاں کے انتظار میں ہے اور وہ سارے قرضے معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ اس موقع پر راجہ ظفر الحق ڈٹ گئے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تب میاں صاحب بولے، نہیں وہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ دوستو، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہی نواز شریف قادیانیوں کو اپنا بھائی قرار دے چکے ہیں، جس پر مذہبی طبقے کی جانب سے شدید رد عمل آیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بھائی چودھری عبد المجید اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اسلام نوبل انعام وصول کر لینے کے بعد پاکستان لوٹے تو اسلام آباد میں انہیں صدر ضیاء الحق نے نیشنل اسمبلی ہال میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینا تھی۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے نماز عصر کا وقت ہوا تو ضیاء الحق نے ڈاکٹر سلام سے پوچھا، پروفیسر صاحب کیا آپ ہمارے ساتھ نماز ادا کریں گے یا علیحدہ پڑھیں گے؟ ڈاکٹر سلام بولے کہ سر میں نماز علیحدہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں۔ ضیاء الحق کی یہ بات سن کر ڈاکٹر عبدالسلام ایک لمحے تو سکتے میں آ گئے اور پھر جرأت کرتے ہوئے بولے کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کا یہ بیان اخباروں میں چھپوا دوں؟ جنرل ضیاء مسکراتے ہوئے بولے، آپ ضرور اخباروں میں شائع کر دیں، لیکن میں انکار کر دوں گا۔ دوستو، کتاب میں لکھے اس واقعے میں کتنی صداقت ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ لندن میں مقیم خارجہ اور سلامتی امور کے ماہر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ڈاکٹر شاہد قریشی نے اپنے آرٹیکل میں یہودی مصنف کی کتاب اسرائیل کا حوالہ دیتے ہوئے چند انکشافات کیے۔ اس کے مطابق قادیانی مذہب کے 600 پاکستانی اس وقت اسرائیلی فوج میں بھرتی ہیں اور ان فوجیوں میں لڑکیوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ یہودی مصنف کی کتاب میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ 1999 میں کارگل کی پاک بھارت جنگ کے دوران قادیانیوں نے خفیہ طور پر بھارتی افواج کی مدد کی اور مختلف سورسز سے کروڑوں روپے کی رقم انڈیا کو دی ہے۔ غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا مبارک احمد اپنی کتاب میں یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہمارا یہودیوں کے ساتھ مثالی تعلق ہے۔ پاکستان کے سابق سربراہ ایئر مارشل ظفر چودھری کا تعلق بھی قادیانی مذہب سے تھا۔ وہ 1972 تک PIA کے سربراہ بھی رہے۔